اسی لیے قرآن میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ فتنہ اس معنی میں کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں دونوں ہمارے پاس، اگر ان امانتوں کا ہم نے بہترین استعمال کیا تو ہم نے ان امانتوں کا حق ادا کیا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں یہاں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز جو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے وہ ان کی آخرت ہے۔ بچوں کی زندگی میں سب سے اہم چیز ان کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کا بچہ دنیا کے لحاظ سے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ملینئر بن جائے، بلینئر بن جائے، لیکن بخدا اگر وہ آخرت میں اللہ کے سامنے ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امانت دی تھی، آپ نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ فتنہ اس معنی میں کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں دونوں ہمارے پاس، اگر ان امانتوں کا ہم نے بہترین استعمال کیا تو ہم نے ان امانتوں کا حق ادا کیا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کا تصور نہیں ہے، اصل میں تو ماں باپ کی تربیت کا تصور ہے کہ ماں باپ کی صحیح تربیت ہوگی، اگر ماں باپ کی صحیح اپروچ ہوگی، اگر ماں باپ کی صحیح سوچ ہوگی، اگر ماں باپ کے خیالات صحیح ہوں گے، ان کی ڈائریکشن اور قبلہ صحیح ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں گے۔ دیکھیں، آپ کی جو اقدار ہوتی ہیں نا، قدر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ قدر کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ہر چیز کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی قدر کو، اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو آپ زندگی میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اقدار۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کی زندگی کی اقدار ہوں گی، ویلیوز ہوں گی، قدریں ہوں گی، وہ آپ کے بچے میں آٹومیٹک ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ اسے آپ کو سمجھانا نہیں پڑتا، وہ آپ کو بیٹھ کر اسے لیکچر نہیں دینا پڑتا۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ وہ خود بخود بچے کے اندر ٹرانسمٹ ہوتی ہیں۔ تو بخدا حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم چیز ہماری اپنی تربیت ہے، ہماری اپنی صحیح سوچ۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچے سے وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، اور بچہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ جو مجھ سے چاہ رہے ہیں، یہ خود تو وہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ میں نے کسی کو یہ بات کہتے سنا اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر آپ خود باقاعدہ خوشی و خضوع کے ساتھ وقت پر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے بچے سے جا کر یہ کہیں کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو آپ کا بچہ روزانہ قرآن پڑھتے دیکھتا ہے، آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بچے کے پاس جا کے کبھی کہیں کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا کہ میں اس قرآن کا حق ادا کر سکوں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ صبح فجر سے پہلے ہمارے گھر میں ہماری آنکھ ہماری ماں اور ہمارے والد صاحب کے قرآن پڑھنے سے کھلتی تھی۔ تو اگر ہمارے بچوں کی آنکھیں قرآن کی آواز سے کھلیں گی اور پھر ہم ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے یہ بات کہیں گے کہ بیٹا اللہ سے دعا کرنا، بیٹا میں نے پوری کوشش کی آپ کی تربیت کرنے کی، لیکن شاید مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، شاید مجھ سے خامیاں رہ گئی ہوں، اللہ سے دعا کرنا کہ اگر آپ کی تربیت میں مجھ سے کوئی خامی ہو گئی ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ اور آنکھوں میں اگر آپ کے آنسو ہوں
اور انکساری کے ساتھ آپ بچے سے یہ بات کہیں گے، آپ بخدا بچے کے دل میں اس چیز کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے گھنٹوں کے لیکچر سے نہیں ہو سکتا۔ تو بچے کی تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا، ہمیں بچوں کے لیے وہ کردار پیش کرنا ہوگا کہ جو کردار ان کے دلوں میں جگہ بنا لے۔ ہمیں بچوں کو سمجھانے سے زیادہ بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بخدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ 2 کان اور 1 زبان اسی لیے دی ہے کہ آپ سنیں اور بچوں کو سنیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ انہیں آبزرو کریں، آپ انہیں چیزوں کو ڈکٹیٹ نہ کریں، بلکہ آپ ان کی بات کو سن کر، سمجھ کر اور عملی طور پر ان کے سامنے مثال پیش کر کر جب بات کریں گے تو بچے آپ کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔